ہم چائے پی چکے تو میں اٹھا اور نیچے والے کمرے میں چلا گیا جہاں ان دونوں کو رکھا ہوا تھا۔ وہ فرش پر پڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں نفرت ابل رہی تھی۔ مجرم چاہے کتنا بڑا ہو، اس کی آنکھ میں خوف در آتا ہے، لیکن وہ جو کسی مقصد کے لیے نکلے ہوں ان کی آنکھ کچھ اور ہی بول رہی ہوتی ہے۔ یہ آنکھیں ویسے ہی تھی جو کسی مقصد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ مقصد انسانیت کے لیے قابل قبول بھی ہے یا وہ حیوانیت اور شیطانیت کے نرغے میں پھنس کر اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کی آنکھوں میں جھانک کر کافی دیر دیکھتا رہا۔ ان کے ہاتھوں میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ انہیں دوا وغیرہ بھی دے دی گئی ہوگی، اور ان کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ہم کوئی بھی ہیں، تم اپنا کام کرو اور ہمیں مار دو، ہماری بوٹی بوٹی کرو، دکھاؤ اپنی درندگی، مارو۔ انہوں نے انتہائی نفرت سے مجھے گالی دی۔ ایک دم سے میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا، اندر سے ایک لہر اٹھی، لیکن جس طرح یہ لہر اٹھی تھی اسی طرح میں نے اس پر خود پر قابو پا لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تم دونوں مجرم نہیں ہو، اور نہ وہ تھے جو تم لوگوں کے ساتھ ہی تھے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، چونکہ وہ مر چکے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں ان کی آخری رسومات ان کی مذہب کے مطابق ادا کر دی جائے۔ باقی تم لوگوں سے باتیں تو بعد میں بھی کر لوں گا، میں نے انتہائی تحمل سے کہا۔ تو میرے یوں کہنے پر ایک نے سر اٹھا کر اسی نفرت انگیز لہجے میں بولا، وہ نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، اب اس کا جسم ہے، چاہے جلا دو دفنا دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو پکی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسرا اکتائے ہوئے انداز میں بولا، جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہمیں تو ہے۔ میری مجھ سے بانیتا کور کی آواز آئی۔ انہوں نے سامنے کھڑی بانیتا کور کو دیکھا، پھر استہزائیہ انداز میں مسکرا دیے۔ میرے لیے کافی حیرت والی بات تھی کہ یہ لوگ اتنے نڈر ہیں، لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ نڈر ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند آدمی بچوں اور عورتوں کو یرغمال نہیں بناتا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے یوں کھڑی تھی جیسے ابھی ان پر برس پڑے گی۔ تو کرتے رہو، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو؟ پہلے نے بھی اسی طرح اکتائے ہوئے انداز میں کہا، جیسے ہم ان کے آرام میں خلل ڈال رہے ہوں۔ تم لوگوں سے تو بہت کچھ پوچھنا ہے، دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں کہ تم دونوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے بتاؤ گے، آرام سے یا ذلیل ہو کر؟ بانیتا کور نے دانت پیستے ہوئے کہا تو دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا، بندھے ہوئے۔ دوسروں نے کہنا چاہا تو وہ آگے بڑھی اور اس کے قریب کھڑے ایک بندے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے کھول دو۔ وہ بندہ آگے بڑھا، اس نے دوسرے کو کھول دیا، وہ آزاد ہوتے ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ وہ بانیتا کور سے زیادہ بھاری ہے، مگر میں بھی اس کا اعتماد دیکھنا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے سامنے کھڑے اس بندے کو وار کرنے کی دعوت دی۔ وہ سرعت سے آگے بڑھا، اس نے جگائی دے کر پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر مارا، مگر اس کی کوشش رائگاں گئی۔ وانیتا نے اپنی کلائی پر ہاتھ مارا تو وہ بے ساختہ آگے جھک گیا۔ وانیتا نے اس کی گردن پر زوردار کلائی رسید کی، جس سے وہ اپنی ہی جھونک میں لڑکھڑاتا ہوا آگے دیوار کی جڑ میں جا گرا۔ وانیتا نے اسے اٹھنے نہیں دیا، پوری قوت سے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر پر دے ماری۔ اس کا سر دیوار سے لگا، وہ چکرا گیا۔ دوڑ کی نہیں، اس نے اس کا سر پکڑا اور دوبارہ اسے دیوار پر دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کے سر سے نکل پڑا۔ وانیتا نے اسے کالر سے پکڑا اور گھسیٹ کر کمرے کے درمیان میں لے آئی، پھر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چند ثانیے میں وہ ادموا ہو گیا تو ایک طرف ہو کر بولی، اب اسے کھول دو اور اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ ٹھہرو، میں نے کہا، اور پھر بندے ہوئے کی طرف دیکھ کر بولا، کیا خیال ہے؟ وہ چند ثانیے سوچتا رہا، پھر اسے دھیمی آواز سے کہا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وانیتا کور ایک طرف پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کون لوگ ہو تم؟ میرے یوں پوچھنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم بہارتی ہیں اور اپنے مشن پر ہیں۔ ہمارے پیچھے کیوں تھے؟ تم دونوں کو اغوا کر کے لے جانا تھا۔ وہ بولا، کہاں؟ میں نے پوچھا، وہیں جہاں ہمارا باس کہتا۔ اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وہ بولا، کب سے یہاں ہو؟ میں نے پوچھا، 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا، میرے پیچھے ہی کیوں؟
کہا نا باس نے حکم دیا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے تم ہی الطاف گجر کو پکڑ کر لائے ہو، تم ہمارا نیٹ ورک تباہ کرنا چاہتے ہو۔ وہ نفرت سے بولا تو میں نے چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا اس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ یقین جانو تمہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہو، تم کوئی مجرم نہیں ہو۔ میں نے کہا تو اس نے پہلی بار نرم انداز سے میری طرف دیکھا، پھر مایوسی سے بولا، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے پتا نہیں میرا باس کہاں ہے، مجھے بس میرے ساتھی سے حکم ملا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ٹھیک ہے پڑے رہو، جب تجھے اپنے باس سے رابطہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے بتا دینا، میں نے کہا اور چل دیا۔ دوسرا بے ہوش ہو چکا تھا، قریب کھڑے بندے نے اسے دوبارہ سے باندھ دیا تھا۔ نیا پیراگراف۔ رات کا پہلا پہر ابھی ختم نہیں ہوا تھا جب جسپال اوگی پنڈ پہنچ گیا۔ پھپھو کلجیت کور نے کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ڈرائنگ روم داخل ہوتا ہے فتح بلائی۔ پھپھو نے جواب دے کر کہا، تو پتر جلدی سے کھانے پر آ جا، میرا تیرا انتظار کر رہی ہوں اور باقی سب کو بھی بلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آواز دینے لگی۔ جسپال وہیں بیٹھ گیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ سارے وہاں آ گئے، خوشگوار ماحول بن گیا۔ وہ وہاں بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ جسپال نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ رتن دیپ سنگھ نے الیکشن ہی کے بارے میں بلایا تھا، پارٹی میں حل پر اوپر نیچے تو ہو ہی رہی ہے۔ ایسے ہی کچھ باتیں کر کے اس نے سب کو مطمئن کر دیا کہ وہ بہت اہم کام سے گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا اور ایسا ہونا ناممکن تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہو اور ہرپریت اس کے آس پاس نہ ہو۔ وہ ایزی ہو کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ ہرپریت آ گئی۔ وہ حسب معمول اس کے پاس بیڈ پر نہیں بیٹھی بلکہ قریب پڑی ایزی چیئر پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ جسپال نے پہلے تو محسوس نہ کیا، پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا، حیرت سے پوچھا، خیر تو ہے پریتو، یوں اجنبی ہو رہی ہے، کہاں تھے تم اتنی رات کو اچانک نکلے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا، بتایا نا کہ رتن دیپ سنگھ کے پاس کیا تھا، کیوں تم شک کر رہی ہو؟ اس نے ہرپریت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے شک نہیں یقین ہے، اس نے اعتماد سے کہا۔ مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے نہیں پتا، وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ کوئی وجہ تو ہو میرے جھوٹ بولنے نہ بولنے کی، کیا بچوں کی طرح کر رہی ہو؟ وہ اکتاتے ہوئے بولا، میں نے کہا نا کہ تمہاری باتوں پر میرا دل نہیں مان رہا ہے اور اب اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے۔ اسے تنک کر کہا، اچھا میرا مغز نہ کھاؤ، صبح وہ نوتن کور آ جائے گی ادھر، اس سے پوچھ لینا تفصیل کہ میں کہا تھا، آپ چاہو تو اب بھی پوچھ لو کہ میں کہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اچھا غصے کیوں ہوتے ہو؟ بس تم نے کہا اور میں نے مان لیا، اسے عام سے انداز میں کہا۔ تو پھر یوں اجنبی کیوں لگ رہی ہو؟ جسپال نے پوچھا تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہارے لیے چائے لانا بھول گئی، وہ لے آؤں یا پھر جوتی کو بھیج دوں؟ ہرپریت ادھر بیٹھو میرے پاس اور بتاؤ کیا بات ہے؟ جسپال نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی تو اس نے پوچھا، بولو کیا بات ہے؟ میں بہت ڈسٹرب ہوں جیسی، میری سوچیں مجھے پاگل کر رہی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اس نے بے چینی کے انداز میں کہا۔ کیسی سوچیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ یہی کہ یہ جو ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، کیا ہوگا اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اسمبلی کی سیٹ جیت جائیں گے، اور مجھے 100% امید ہے کہ ہم جیت بھی جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ پورے علاقے میں جہاں صرف چند لوگ ہمارے دوست ہوں گے، وہاں سے کہیں زیادہ دشمن پیدا ہو جائیں گے، ایک خوشامدی ٹولہ بن جائے گا جو ہمیں گھیرے میں لے لے گا۔ اگر ان کے کام ہوتے رہے تو وہ دوست دکھائی دیں گے، اگر کام نہ ہوئے تو یہ لوگ سازش کریں گے، منافقت کریں گے اور دشمنوں کا ساتھ دیں گے۔ ان پر اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، ہم ہر طرح کے لوگوں کی نگاہوں میں آ جائیں گے، وہ سکون، وہ اطمینان جو تھوڑا بہت ہمیں میسر ہے وہ بھی نہیں رہے گا۔ وہ یوں کہتے چلے گی جیسے وہ پھٹ پڑی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ جسپال نے نرمی سے پوچھا۔ یہ سب چھوڑو، میں انوجیت کو تو یہ نہیں کہہ سکتی، تمہیں تو کہہ سکتی ہوں۔ وہ پھر یوں بولی جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ جسپال نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور پھر اسے قریب کر لیا۔ وہ ساری کی ساری اس کی طرف ہوگی۔ جسپال نے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، پریتو سچ بتانا بات کیا ہے؟ اس کے چہرے پر دیکھتی رہی۔
جسے بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہو. پھر کچھ لمحوں کے بعد بولی، جسپال ہم کب تک بھاگتے دوڑتے رہیں گے؟ کالج لائف میں ایک جوش تھا، عقل نہیں تھی، بہت کچھ کیا کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اب کچھ دن ہی ہیں جب ہم اپنی قوم کو آزاد کرا لیں گے، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اب ناممکن ہے. آزادی ہم سے بہت دور ہو گئی ہے، ہم لڑتے ہوئے مر جائیں گے اور شاید اگلی نسل ایسا کچھ کر پائے. اس کے لہجے میں مایوسی تیر رہی تھی. پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس نے پوچھا. یہی کہ زندگی کو زندگی سمجھ لیں اور جو ہو رہا ہے اسے قبول کر لیں. خود سے ایسا کچھ نہ کریں جو زندگی کو ختم کرنے والا ہو. سکون بھی تو چاہیے نا زندگی میں. اس نے اپنی آنکھوں میں امید کے نہ جانے کتنے دیے جلا لیے تو جسپال آہستہ سے بولا، پریتو جیسا تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا. ہم ابھی اور اسی وقت الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ طے کر لیا گیا ہے اور واپسی ناممکن ہے. جسپال نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا. لیکن ابھی تو اتنی مشکل نہیں ہے، بعد میں تو. اسے کہنا چاہا تو جسپال اس کے ہاتھ کو دبا کر بولا، زندگی یہ نہیں ہے جو تم چاہ رہی ہو. زندگی کا مقصد کچھ دوسرا ہے. میں ابھی تمہیں بتانے والا نہیں بلکہ تمہیں دکھاؤں گا زندگی ہوتی کیا ہے. اور آزادی ایک دن میں نہیں مل جاتی. ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم نے آزادی کی اس وقت قدر نہیں کی جب وہ ہمارے سامنے دھری ہوئی تھی. اگر ایک بار آزادی چھن جائے تو پھر بہت دیر بعد ملتی ہے. اب یہ آزادی بہت وقت بعد ملے گی اور بڑا خون بہا کر ملے گی. ہم جس سے آزادی مانگ رہے ہیں وہ کمینہ دشمن ہے. اور آخری بات، تم اتنی مایوس کیوں ہو گئی ہو؟ کب سے تم نے عقل کی باتیں سوچنا شروع کر دی ہیں؟ اسے بڑے پیار سے کہا. مجھے ڈر لگتا ہے جسپال، ہماری قربانی ہمارا لہو کی ہی رائے گا نہ چلا جائے. وہ دکھ سے بولی. ہمیشہ وہ لہو رائے گا جاتا ہے جس میں انسانیت سے محبت نہ ہو. ہم کسی کو نیچا دکھانے یا اپنی انا کے لیے نہیں لڑ رہے. ہمیں طاقت سے بھی غرض نہیں، لیکن اگر کوئی ہماری حرمت کو نقصان پہنچائے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. بتاؤ کیا ہونی چاہیے معافی؟ اس پر جسپال بات کرتے ہوئے کافی حد تک جذباتی ہو گیا. اس پر وہ سوچتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہتے ہو پریتو. میں سمجھتا ہوں کہ تم اکیلی ہوتی ہو اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچتی رہتی ہو. خیر اب تم مجھے ایک اچھی سی چائے پلاؤ، پھر میں تمہیں ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. جسپال نے یوں ہی کہہ دیا تو وہ اٹھ کر باہر چلے گی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹرے لیے واپس آ گئی. وہ جوتی لے کر آ رہی تھی. اب سناؤ مزیدار بات. اسے ٹرے اپنے سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا. مزیدار بات یہ ہے کہ وانیتا کنور اس وقت جمال کے پاس لاہور میں ہے. اس نے ایک دم سے کہا. ارے واہ، وہ کیسے؟ وہ کافی حد تک حیرت ملے جوش سے بولی. بس چلی گئی اس کے پاس. جسپال نے کہا. کاش ہم بھی وہاں جاتے. ہرپریت نے آ بھرتے ہوئے کہا تو جسپال بولا، بس یہ الیکشن سے فارغ ہو جائیں پھر شری ننگانہ صاحب چلیں گے درشن کے لیے. اس نے کہا اور چائے بناتی ہرپریت کے حیرت پر چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھنے لگا. تبھی اس نے موضوع بدل دیا. وہ الیکشن بارے بتانے لگی، یوں ہی ارد گرد گاؤں جانے کی باتیں. رات کے وہ دونوں باتوں میں الجھے رہے یہاں تک کہ انوجیت بھی ان کے پاس آ گیا. وہ الیکشن ہی کی باتیں کرنے لگا. رات کے دوسرے پہر تک باتیں کرتے رہنے کے بعد وہ سونے کے لیے چلے گئے. صبح کی روشنی بہت حد تک پھیل گئی تھی جب جسپال کی آنکھ کھلی. اس کے پاس سوائے نوتن کنور کا انتظار کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا. وہ دھیرے دھیرے تیار ہوا، پھر ڈرائنگ روم میں آ گیا. کلجیت کنور وہیں بیٹھی ہوئی تھی. وہیں سے پتا چلا کہ رات پنڈ کے ایک گھر سے لڑکی اغوا ہو گئی ہے. بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے مزاحمت کی، جس پر انہوں نے بھائی کو فائر مار دیا. وہ بیچارہ وہیں مر گیا. اب نہ لڑکی کا پتہ ہے اور نہ لڑکی لے جانے والوں کا. انوجیت انہی کے گھر گیا ہوا ہے. پھوپھو یہ تو بہت برا ہوا، میں دیکھتا ہوں. اس نے اپنا سیل فون نکال کر کہا اور انوجیت کے نمبر ملانے لگا. جلد ہی اس نے فون ریسیو کر لیا. کچھ پتا چلا؟ اس نے پوچھا. نہیں، کوئی سراغ نہیں ملا. پولیس آئی تھی اور قانونی کارروائی کر کے چلی گئی. لاش بھی پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے ہیں. اب دیکھیں. وہ جواب میں بولا. اچھا میں آ رہا ہوں. اس نے کہا اور فون بند کر دیا. وہ اٹھنے لگا تو کلجیت کنور بولی. ناشتہ کر کے جانا، وہاں پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا. جی پھپھو، جیسا آپ کہیں. اس نے کہا تو کلجیت کنور اٹھ کر کچن کی طرف چل دی.
तकरीबन 1 घंटे के बाद वो बलबीर सिंह के पास जा पहुंचा। वो अपने घर ही में था और पंचायत घर जाने के लिए तैयार हो रहा था। जसपाल के जाते ही वो उसके साथ कार में जा बैठा और उधर चल दिया। पंच जी, आपको कोई अंदाजा है ये जो लड़की अगवा हुई है ये कौन कर सकता है? जसपाल ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी देखते हैं क्या निकलता है। असल में ये जो लड़कियों के अगवा वाले मामलात है ना, इनमें आधे से ज्यादा वो होते हैं जिनमें लड़कियां खुद शामिल होती हैं। बस लोगों में ये बात मशहूर ना हो कि लड़की घर से भाग कर गई है। कुछ लोगों की आपस में दुश्मनी की भेंट चढ़ जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जुर्म हो। मुझे नहीं लगता कि किसी की इतनी जुर्रत होगी कि वो ऐसा जुर्म करे। वो अब पहले वाला माहौल नहीं रहा। बलबीर सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, आप कैसे ये मालूम कर पाएंगे? जसपाल ने पूछा तो वो बोला, देखो बेटा, सियानों की एक कहावत है, जहां जुर्म होता है सराग भी वहीं से मिलता है। सबसे पहले तो उनके दुश्मन को शक की जद में लाया जाता है। और ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है। यहाँ सभी ऐसा करते हैं। या तो अपनी सफाई देते हैं या फिर ऐसा कोई सुराग या समझ दे देते हैं जिससे बात आगे चलाई जाती है। अगर उन्होंने अपनी सफाई दे दी तो बहुत हद तक ये मामला साफ हो जाएगा। अगर लड़की कहीं दूसरे लड़के के साथ भागी है तो भी बात वहीं खुल जाती है, क्योंकि खुद को इल्जाम से बरी करना होता है मुल्जमों ने। पंच ने तफसील बताई। और अगर जुर्म हो तो? जसपाल ने पूछा। तो फिर लोग पुलिस की मदद लेते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को इंसाफ मिलता है। ऐसा जुर्म करने वाला अक्सर हमेशा ताकतवर बंदा निकलता है और ताकतवर हाथ नहीं आता। वो ये कहकर खामोश हो गया। इस खामोशी में वो पंचायत घर जा पहुंचे। वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। अगर सिर्फ कोई कत्ल हो गया होता तो शायद ऐसे वक्त में ये पंचायत ना होती, बल्कि आखिरी रसूमात के बाद ये सब होता। लेकिन चूंकि एक लड़की का अगवा हुआ था इसलिए पंचायत बुलाना लाजमी था। वहां क्या फैसला होता, यही सुनने के लिए जसपाल भी वहीं बैठ गया। तकरीबन 1 घंटा बातें सुनते रहने के बाद ये फैसला हुआ कि किसी बाहर के बंदे का ही काम है। गांव में इनके रिश्तेदारों से ही उनकी चपकलश थी। उन्होंने न सिर्फ सफाई दे दी थी बल्कि आइंदा भी अगर उनका कोई जुर्म साबित हो जाए तो वह हर तरह की सजा के लिए तैयार थे। सभी लोगों का इस पर इत्तेफाक था कि लड़की बहुत अच्छी थी। किसी ने उसमें कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था कि कोई भी शक किया जा सके। तय यही पाया कि पुलिस से मदद ली जाए और खुद भी कोशिश की जाए। जसपाल वहां से उठ गया। उसने बलबीर सिंह पंच से बड़े ही मायूसाना लहजे में कहा, ये तो कुछ भी ना हुआ पंच जी। जब तक पुलिस इस लड़की तक पहुंचेगी उसका पता नहीं क्या हशर हो जाएगा। वहां उनकी दस्तरसी में ना रहे। अब क्या किया जा सकता है? कोई सुराग तो मिले जहां कोशिश की जाए। अब जैसे ही मिलेगा कुछ करते हैं। वो दोनों उस घर में गए जहां की लड़की अगवा हुई थी। उदेड़ उम्र माँ बाप के साथ एक छोटा भाई था। बहन अगवा हो गई और भाई बहन को बचाता हुआ मारा गया था। उन पर तो क़यामत गुजर गई थी। वहीं से पता चला कि लड़की की एक जगह बात चल रही थी, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ था। वो लोग साथ वाले गांव तलोंडी बहारों में रहते थे और लड़का अपने काम की गरज से निकदर शहर में रहता था और वहीं किसी के पास मुलाजिम था। अभी तक इन दोनों खानदानों में बात इसलिए नहीं तय हो पाई थी कि लड़के वाले जहेज का कोई ज्यादा ही मुतालबा कर रहे थे, जबकि लड़की इसलिए नहीं मान रही थी कि इतने लालची लोगों के यहाँ वो शादी नहीं करेगी। वालदैन का ख्याल था कि वो लोग अगर कुछ कम जहेज पर राजी हुए तो वो यही हाँ कर देंगे। वो कुछ देर उनके घर में रहे और फिर वहां से वापस आ गए। जसपाल ने बलबीर सिंह पंच को उनके घर छोड़ा ही था कि ऐसे में नूतन कंवर की कॉल आ गई कि घर पहुंच चुकी है। जसपाल का मन बहुत भारी हो रहा था। वो उसी दुखी मन के साथ घर आ गया। नूतन कंवर ड्राइंग रूम में ही थी। उसके पास हरप्रीत बैठी बातें कर रही थी। उनके सामने खाने पीने को काफी कुछ रखा हुआ था। जसपाल उनके पास जा बैठा तो नूतन कंवर ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हैर तो है? जसपाल ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? यार बात ही ऐसी है, बहुत दुख हो रहा है। वो अर्जुदा लहजे में बोला, ऐसी क्या बात हो गई है? वही तो पूछ रही हूँ। उसने उलझे हुए लहजे में बोला। तो जसपाल ने सारा माहौल कह दिया। तो वो भी अफसरदा होते हुए बोली, बहुत बुरा हुआ। वो गरीब लोग हैं, अगर कातिल मिल भी गए ना तो भी वो उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हरप्रीत ने कहा। तो जसपाल ने उसकी तरफ देखकर तल्ख लहजे में
हरप्रीत, इन कातलों का पता तो चले। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता है कि उसके कातिल कौन है और कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जानते हो कि ऐसे जुर्म कौन लोग करते हैं। और मैं भी ये जानती हूँ कि अगर पुलिस की बजाय हम इन कातलों की तलाश करें तो जल्दी उन तक पहुंच जाएंगे। वो मायूसाना लहजे में बोली। हरप्रीत, यही है वो जरूरत जिसकी वजह से हमें ताकत अपने हाथ में लेनी है। बेशक दुश्मन पैदा होते हैं, लेकिन ताकत के आगे बहुत कम लोग सर मारते हैं, 100 दफा सोचते हैं। यूं बेबस नहीं होना पड़ता। बताओ, यही मामला अगर हमारे साथ होता तो हम क्या करते? ये जंगल है हरप्रीत, इसमें कैसे रहना है ये अब हमें जानवरों से ही सीखना होगा। इंसान अब मुहज्जब नहीं रहा। दरिंदा भी भूख लगने पर शिकार को निगलता है, जबकि इंसानों की इन बस्तियों में हर वक्त सियाद घात लगाए बैठे रहता है। शायद इनकी भूख मिटती ही नहीं। जसपाल जैसे एकदम ही फट पड़ा था। जसपाल, तुम पुरसुकून रहो, रब मेहर करेगा, तुम परेशान मत लो। ये कहकर वो लम्हा भर को खामोश हुई। फिर उससे पूछा, क्या पुलिस से तुम जाती तौर पर मिले हो? नहीं, अभी तो नहीं मिला, उसने जवाब दिया। देखते हैं वो क्या करते हैं। नौतर ने कुछ ऐसे कहा कि जसपाल की आंखें चमक उठी। वो समझ गया था कि वो किस तरफ इशारा कर रही है। वो एकदम से सुकून में आ गया। नया पैराग्राफ। मैंने बानीता कवर के साथ बड़े सुकून से नाश्ता करके फहीम को फोन किया। मैंने यहाँ आते ही उस अजनबी बॉस का नंबर उसे दे दिया था कि जिसने मुझे धमकी लगाई थी। ये सब उसी के लोग थे। वो चारों तो मर गए, पुलिस ने उठाकर ले गई थी, बाकी 2 इधर पड़े हुए थे। मीडिया पर बहुत कुछ होता रहा था जिसे मैंने थोड़ा बहुत सुना, फिर ध्यान ही नहीं दिया। फहीम से कहा कि वो पता करे किसका नंबर है, लेकिन बावजूद रात गुजर जाने के भी वो अभी तक नहीं पता कर पाया था। दूसरी बेल पर उसने कॉल रिसीव करते हुए मायूसी से कहा, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला। मैंने अरविंद और रोनीत कुंवर से भी मदद ली, मगर पता नहीं चला। कहीं उनके पास तो वही कुछ नहीं जो हमारे पास है? मैंने पूछा। दुनिया बहुत आगे चली गई हुई है। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो किसी दूसरे के पास भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ये भी तो है कि इसका तोड़ भी मिल सकता है। मैंने सलमान से बात की है, वो भी मसरूफ है, उसे राब्ता नहीं किया। अरविंद भी उसकी तलाश में है, उसे मुझे पूरी तफसील बता दी। अब इसे तलाश तो करना होगा। कैसे होगा ये वही जानते हैं ना जो इसमें माहिर हैं। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ कर लेंगे। वो इत्मीनान से बोला तो मैंने इससे कहा, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सेल फोन बंद करके जेब में रखा और उठ गया। फिर मुख्तसर अंदाज में बानीता कुंवर को बताया। वो सोच में पड़ गई। फिर उस कमरे की तरफ चल पड़े जहाँ इन दोनों को रखा हुआ था। इस वक्त मैनेजर से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं उसे बाद में भी दे सकता था। मुझे उन 2 बंदों से दिलचस्पी थी। वो दोनों फर्श पर बंधे हुए चित पड़े थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वैसी ही नफरत थी जो मैंने रात के वक्त देखी थी। जिसने बानीता कुंवर से मार खाई थी वो जरा भी नादम नहीं था, जबकि दूसरा मेरी जानब यूं देख रहा था जैसे मैं इसी से बात करूंगा। मैंने बारी बारी दोनों को देखा और कहा, देखो भाई, तुम्हारे बास ने तो मुझसे राब्ता नहीं किया अब तक। अगर तुम लोगों को कोई तरीका आता हो तो बताओ। मेरे इस सवाल पर उनमें से कोई भी नहीं बोला, तो मैंने फिर से अपना सवाल दोहराया। ओए बोलो, बानीता कुंवर ने उनके पास आकर पूछा। चलो ये बता दो कि वो कौन है, कहाँ है, मैं खुद मिल लेता हूँ जाकर। मैंने पूछा। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो यहाँ इस मुल्क में है या किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है। हमें तो हुक्म मिलता है, हम उसी पर अमल करते हैं। दूसरे ने धीमे लहजे में जवाब दिया। कैसे मिलता है हुक्म? मैंने पूछा। फोन पर, वो भी हमारे लीडर को मिलता था। वो हमें सारी तफसील बताता था। उसने उसी लहजे में जवाब दिया। कौन था लीडर? मैंने सवाल किया। वो शायद मर गया है। वो उन 4 में से एक था जो ऊपर तुम दोनों के पास गए थे। दूसरे ने कहा ही था कि मैं मजीद कहने लगा कि मेरा सेल फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर देखा और एकदम से मुस्कुरा दिया। फिर कॉल रिसीव करते ही स्पीकर ऑन कर दिया। उसकी हेलो कमरे में गूंज उठी तो मैंने कहका लगाते हुए कहा, भई वाह, अभी तुम्हारे बंधु के साथ तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था।
میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کہاں گیا وہ چوہا، کس بل میں ہے، دھمکی دے کر غائب ہو گیا ہے۔ میرے کہنے پر وہ مجھ سے بھی اونچا کہکا لگاتے ہوئے بولا، میں کہیں بھی نہیں ہوں اور تمہارے بالکل قریب ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی تمہیں ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بہت لمبا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں جمال، تم ابھی سے مجھے تلاش کرنے میں لگ گئے، ابھی تو میں نے تمہیں کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتے ہو تم، اگر تم اتنے ہی طاقتور ہو تو میرے سامنے آؤ، پھر چاہے جتنی مرضی لمبی اننگز چلیں میں کھیلوں گا، ورنہ میں نے تمہیں تلاش کر لیا تو تمہارا کھیل ختم کر دوں گا۔ میں نے بڑے تحمل سے کہا، نہیں ایسے نہیں جمال، جب میں کھیلنے کا کہہ رہا ہوں تو آؤ کھیلو، جیت ہار کے بغیر کھیل کھیلے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اور ہاں، اگر میں ہار گیا تو خود اپنا آپ تیرے حوالے کر دوں گا، اور اگر جیت گیا تو تجھے مرنا ہوگا۔ اسے طنزیہ انداز میں کہا، تم کھیلنا چاہتے ہو تو کھیلو، میں تجھ تک پہنچ جاؤں گا، پھر فیصلہ میں کروں گا، اور ہاں، دھوکے سے اور چھپ کر وار مرد نہیں کرتا۔ میں نے اسے تضحیک امیز لہجے میں کہا تو وہ کہکا لہاتے ہوئے بولا، یہ فلسفے چھوڑو اور آج کی حقیقت والی بات کرو۔ اب ملے ہیں تو باتیں ہوتی ہی رہیں گی، خیر ہمت ہے تو اپنے 2 بندے لے جاؤ، میرے پاس بندے پڑے ہیں، بیچاروں نے بہت مار کھائی ہے، وہی بندے جنہیں تو نے میرے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ مجھے پکڑ کر تیرے پاس لے آئیں، بیچارے۔ میں نے افسوسناک انداز میں کہا، او چھوڑو جمال، ایسے ہی کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کتنے روزانہ کاکروچ کی طرح مرتے ہیں، وہ بلٹ ان کے دماغ میں اتار دو، وہ بھی میری طرف سے، کیونکہ ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ وعدہ رہا کہ ان کے مرنے کے عوض میں تمہارے 4 بندوں کی جان بخش دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہکا لگا دیا۔ چلو انتظار کرو میرا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، فطری طور پر ان کے چہرے مایوسانہ حد تک مسخ ہو گئے تھے۔ تمہارا باس بہت چلاک ہے، کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں کو مار دوں، اس کی بات مانوں گا تو بھی اسی کا فائدہ، اور زندہ چھوڑوں گا تو بھی فائدے میں رہے گا۔ کیسا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جو تمہارا دل چاہے، دوسرا مردہ لہجے میں بولا، اور اس نے اپنا سر زمین سے لگا دیا۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ میں اٹھا اور بانیتا کو باہر جانے کا اشارہ کر کے چل دیا۔ سامنے ہی طارق نذیر ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ چھپاتے اور تھوڑا بتاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے انہیں کسی جیل میں رکھوا دیا جائے، بعد میں دیکھیں گے۔ اور وہ مینیجر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اگر آج کوئی بات بتاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے بھی ان کی طرح جیل میں رکھوا دو، اور یہ پتہ کرو کہ اس کا بیٹا واقعی اغوا ہوا تھا یا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے کہا۔ وہ تیزی سے بولا، میں نے پتہ کیا تھا، وہ اغوا تو ہوا تھا، اور اب بھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے رکا، پھر بولا، نہیں، میں پھر سے دیکھتا ہوں، گڈ بوائے، اچھی طرح دیکھنا، مجھے کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے فی الحال، میں نے کہا، اور بانیتا کور کے ساتھ باہر کی جانب چل پڑا۔ میں ٹاؤن والے نئے گھر میں جب پہنچا تو وہاں سکوت تھا۔ وہ باس میرے ذہن میں سوار ہو گیا تھا۔ وہ مجھے جانتا بھی تھا، میرے قریب بھی تھا، اور میری انتہائی احتیاط کے باوجود مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ تجسس ہی بہت زیادہ تھا کہ وہ کون تھا، اس پر وہ میرے اتنے قریب تھا کہ میرے بارے میں جان لیتا تھا۔ یہ کیسے؟ اس وقت بانیتا گوور مجھے فہیم اور مہوش کے پاس چلی گئی، باقی سب بھی وہاں موجود تھے۔ میں کمرے میں تنہا تھا۔ میں اس باس کے بارے میں جتنا بھی سوچتا، میرا ذہن اسی قدر بکھر جاتا۔ میں اس بارے میں سب سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ سارے ہی باس کا نمبر اور اس کی لوکیشن تلاش کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جس طرح مجھے کارخانے کے مالک زہیب کے بارے میں پتا چلا تھا، ویسے ہی توجہ لگا کے دوبارہ دیکھوں تو میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بیڈ سے نیچے قالین پر آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔